بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید ایم سی کیو اسپینڈ آفیشیل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرس۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اکتوبر کے پورے مہینے کے 75 سے زائد پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کے ایم سی کیوز شیئر کریں گے۔ پی ڈی ایف فائل آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے، پر یہ پی ڈی ایف فائل پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے اور پاسورڈ کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی کرنٹ افیئرز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ سب ہماری ویب سائٹ mcqsplanet.com پر اویلیبل ہے، جس کی لنکس بھی آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کرنٹ افیئرس کی الگ سے پی ڈی ایف فائل ہے اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی الگ سے پی ڈی ایف فائل ہے۔ دونوں کی لنکس ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے اور دونوں پی ڈی ایف فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا پاسورڈ سیم ہے۔ پی ایم شہباز شریف is all set to embark on his maiden visit to China on کب پرائم منسٹر شہباز شریف جب سے حکومت میں ہے انہوں نے چائنا کا پہلا دورہ کرنا ہے۔ ان کے یہ پہلا دورہ کس دن شروع ہوگا؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن سی، نومبر 1 2022 کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے چائنا کا دورہ کیا اور یہ دورہ 3 نومبر 2022 تک جاری رہے گا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو چائنیز جو پریمیم ہے لی کی کوئنگ کی جانب سے انویٹیشن دی گئی تھی۔ After 2 years gap, PIA will resume its weekly flight from Islamabad to Beijing on 2 سال کے گیپ کے بعد، یعنی کہ 2020 میں چائناز نے پاکستان کی جتنی بھی فلائٹس ہے اس کو بند کر دیا تھا۔ اب 2 سال کے بعد پی آئی اے کی فلائٹس اسلام آباد سے بیجنگ کے لیے ریزیوم کر دی گئی ہے ویکلی فلائٹ۔ یہ کب ہوا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 30 اکتوبر 2022 کو چائنیز ایوییشن جو اتھارٹی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے پاکستان کی جتنی بھی فلائٹس ہے اس کو الاؤ کیا۔ Which country is to host to the 2023 AFC Asian Cup? AFC stands for Asian Football Confederation. یہ ایشین جتنی کنٹریز ہے ان کا یہ فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ کس ملک میں منعقد ہوگا؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن ڈی، قطر میں۔ یہ ٹورنامنٹ پہلے چائنا میں منعقد ہونا تھا، لیکن کووڈ-19 کے کیسز کی سرچ کی وجہ سے اس کو قطر منتقل کر دیا گیا ہے، اور 2023 کا جو ایشین کپ ہے وہ 18واں ایڈیشن ہے ایشیا کپ کا، جو کہ 16 جون سے لے کے 16 جولائی 2023 تک قطر میں جاری رہے گا۔ Which Pakistani film became highest grossing Pakistani film ever worldwide and first to cross PKR 100 کروڑ، یعنی کہ 1 ارب PKR پاکستانی روپیز انہوں نے کمائے ہیں ورلڈ وائڈ سے۔ ان کے آپشنز میں سے آپشن سی، دی لیجنڈ آف مولوجٹ، یہ پہلی پاکستانی فلم ہے۔ Who is the current Prime Minister of Iraq؟ کون ہے موجودہ وزیر اعظم عراق کے؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن اے، محمد شاہ السودانی، یہ 28 اکتوبر 2022 سے نیو پرائم منسٹر ہے عراق کی۔ Who is the current IG of Prisons؟ پنجاب سے۔ ان کے آپشنز میں سے آپشن بی، مبصر احمد خان، یہ موجودہ آئی جی ہے پریزنس پنجاب کی۔ According to Freedom Network's annual Impunity 2022 report, how many journalists were killed between 2012 and 22 in Pakistan؟ یہ رپورٹ آتی ہے فریڈم نیٹورک اینول امپیونٹی 2000 ان کی جانب سے، لیکن ان کی جو 2022 کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان میں 2012 سے لے کے 2022 تک کتنے صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن بی، 53 صحافیوں کو ابھی تک قتل کیا جا چکا ہے۔ Who brokered the maritime border agreement between Israel and Lebanon؟ آپ کو بتاتے چلے اسرائیل اور لبنان کے درمیان کسی قسم کی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے، لیکن ابھی ان دونوں کنٹریز کے درمیان میریٹائم بارڈر ایگریمنٹ ہوا ہے، یعنی کہ جو پانی سے ریلیٹڈ جو بارڈرز ہوتے ہیں اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ یہ ایگریمنٹ کس کی مدد سے کرایا گیا ہے؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن سی، یو ایس اے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ Israel and Lebanon struck a US brokered maritime border agreement on اب یہ ایگریمنٹ کس دن پہ ہوا؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی، 30 اکتوبر 2022 کو ان دو کنٹریز کے درمیان یہ ایگریمنٹ سائن ہوا۔ کشمیر بلیک ڈے از observed on ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی، 27 اکتوبر ایوری ایئر ورلڈ وائڈ بلیک ڈے یہ آبزرو کیا جاتا ہے۔ In October 2022, Davos in the Desert is being held in which country؟ Davos in the Desert یہ کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، سمٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکتوبر 2022 میں یہ کس ملک میں منعقد ہوا؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن سی، سعودی عربیہ۔ اس کا ایک اندر نام بھی ہے، اس کا نام ہے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو۔ یہ 6واں ایڈیشن ہے، لیکن اس کو ڈیوس آف دا ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 27 اکتوبر 2022 کو ختم ہوا۔ اس میں پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی پارٹیسپیشن کی۔ On 24 October 2022, PM Shahbaz Sharif arrived Saudi Arabia to attend the
تو 24 اکتوبر 2022 کو پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سعودی عربیہ پہنچے. تو ان گیون آپشنز میں سے وہ کس کانفرنس یا سمٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے سعودی عربیہ گئے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن اے سعودی فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، اور یہ جو کانفرنس تھا وہ 25 اکتوبر سے لے کے 27 اکتوبر 2022 تک ریاض یعنی کہ سعودی عربیہ میں جاری رہا. In October 2022, ADB released $20 billion to پاکستان یعنی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اکتوبر 2022 میں پاکستان کی مدد کے لیے کتنے بلین ڈالرز وہ ریلیز کی؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی $1.5 بلین، جو کہ پاکستان ابھی فلوڈ اور فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہے اس کو ٹیکل کر سکیں. The second partial solar eclipse of the year was observed in Pakistan on partial solar eclipse کا مطلب ہوتا ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کو پورا کور نہیں کرے گا، ہاف کور کرے گا. یہ سیکنڈ پارشل سولر اکلپسی پاکستان میں اس سال 2022 میں یہ کس دن کو آبزرو کی گئی؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن بھی 25 اکتوبر 2022 کو یہ آبزرو کی گئی، یعنی کہ سیکنڈ پارشل سولر اکلپسی وہ ہوئی. Who became the first woman in the history of KPK to have been appointed as the food controller of مانسیرا؟ یعنی کہ KPK کی ہسٹری میں ابھی تک کوئی وومن وہ فوڈ کنٹرولر نہیں بنی ہے. مانسیرا پاکستان کا جو مانسیرا کے ریجن ہے اس میں ایک وومن کو فوڈ کنٹرولر اپوائنٹ کیا گیا ہے. ان کا کیا نام ہے؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن ڈی عظما شاہ. عظما شاہ نے 25 اکتوبر 2022 سے اپنی رسپانسبلٹی سنبھالی. On 25 October 2022, Punjab Examination Commission launched an online system for assessment named. assessment system کا کیا نام ہے؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن بی آئٹم بینک سسٹم. اس کو 25 اکتوبر 2022 کو وہ لانچ کیا گیا. رشی سنک بیکم دا پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ رشی سنک یہ کس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں ابھی حال ہی میں؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن سی یونائٹڈ کنگڈم کے. جرنلسٹ ارشد شریف شوٹ ڈیڈ ان کینیا آن. کب ان کو کینیا میں قتل کیا گیا؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن سی 24 اکتوبر 2022 کو. دی 800 میگا واٹ الخرسہ سولر پاور پلانٹ بلانگس ٹو وچ کنٹریز؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن ڈی قطر. اس کا بھی حال ہی میں ذکر آیا تھا. یہ 1.8 بلین کلو واٹ آور کی کلین الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے ہر سال، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیوس کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن کو 9000 ٹنز پر ایئر. On October 24, 2022, AJK celebrates Desh Liberation Day. Liberation Day کا مطلب ہوتا ہے کہ آزادی کا دن، یا ادھر وہ گورنمنٹ انسٹال ہوئے، وہ ایک خود مختار ریاست بنی. ان کے ان آپشنز میں سے آپشن سی 75th اینیورسری انہوں نے اپنی لبریشن ڈے وہ سیلیبریٹ کی 24 اکتوبر 2022 کو. انہوں نے 1947 میں ڈوگرا رجیم سے آزادی حاصل کی تھی. When is the United Nations Day observed every year? ان کے آپشنز میں سے آپشن بھی 24 اکتوبر ایوری ایئر کو یونائٹڈ نیشنز ڈے یہ آبزرو کیا جاتا ہے. اور سال 2022 کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز ڈے کا تھیم تھا وہ تھا بلڈنگ بیک ٹوگیدر فار پیس اینڈ پراسپیرٹی. The midterm election of the United States of America will be held on. ان کے ان آپشنز میں سے آپشن 8 نومبر 2022 کو یو ایس اے میں مڈ ٹرم الیکشنز وہ کنڈکٹ ہوئے. اس میں 435 سیٹس کے لیے الیکشن ہوئے، یعنی کہ یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کی سیٹ تھی. جتنی بھی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں ٹوٹل سیٹ کی تعداد 435 ہے. ان تمام سیٹس پر الیکشن ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ سینٹ میں 100 سیٹس ہیں، 100 کی 35 سیٹس پر الیکشنز ہوئے. Who is the current Prime Minister of Italy? کون ہے موجودہ وزیر اعظم اٹلی کے؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن ڈی جیورجیا میلونی. یہ نیو پرائم منسٹر ہے اٹلی کی 22 اکتوبر 2022 سے. In October 2022, which country's atomic energy server was hacked in support of protest? اکتوبر 2022 کو کس ملک کے اٹامک انرجی کا ای میل ریلیٹڈ سرور وہ ہیکڈ ہو گیا ہے؟ اور اس کو ہیک کرنے کا مقصد سپورٹ کرنا ہے پروٹیسٹرز کو، یعنی کہ جو احتجاج کر رہے ان لوگوں کو. ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی ایران. ایران کے اٹامک انرجی کا ای میل سرور وہ ہیکڈ ہو گیا، اور اس کو ہیک کیا ہے بلیک ریوارڈ، جو کہ ایرانین ہیکنگ گروپ ہے. اس کے بارے میں 23 اکتوبر 2022 کو بتایا گیا، اور انہوں نے اپنے ٹویٹر میں ایک سٹیٹمنٹ پبلش کی جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ وہ سپورٹ کر رہے پروٹیسٹرز ان ایران، یعنی کہ ابھی بھی ایران میں وہ ایک فیمیل حجاب ریلیٹڈ، اور اس کے بعد ان کی موت واقع ہوئی، اس سے ابھی بھی احتجاج جاری ہے ان کے سپورٹ میں.
Combating disinformation and Islamophobia in the post-truth era, declaration was adopted in. So given options में से ऑप्शन है इस्तांबुल डिक्लेरेशन, यानी कि इस्तांबुल डिक्लेरेशन की जो सरबराही है या उसकी मद में इसको डिक्लेयर किया गया है. Istanbul Declaration adopted by the 12th session of the Islamic Conference of Information Ministers, यानी कि OIC की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस जो ये जो नई डिक्लेरेशन है उसको इस्तांबुल डिक्लेरेशन के अंदर वो अडॉप्ट किया गया है. Xi Jinping elected historic third time as China's leader on sin. गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन भी अक्टूबर 2022 को वो तीसरी बार चाइना के लीडर मुंतखब हुए. Along with Pakistan, which country is removed from FATF grey list in October 2022? So पाकिस्तान के साथ साथ किस दूसरे मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया है? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी निकारागुए. निकारागुए पाकिस्तान के साथ FATF ग्रे लिस्ट से निकाला गया है अक्टूबर 2022 में. The 12th session of Information Ministers of the OIC member states held in, जैसे कि अभी ये पहले भी गुजर चुका है, so 12th session of the Information Ministers of the OIC member state ये किस मुल्क में मुनक़िद हुए? गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए इस्तांबुल तुर्की में 21 to 22 अक्टूबर 2022 तुर्की में जारी रहा. The Election Commission of Pakistan disqualified former Prime Minister Imran Khan on 21st October 2022 in which case? इन given options में से option C तोशा खाना reference. Who is the first Asian American to feature on US currency? कौन है ऐसा पहला शख्स जो कि US करेंसी पे फीचर्ड हुआ है, यानी कि उसकी तस्वीर आई है और वो एशियन अमेरिकन है. सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है एना मै यंग. एना मै यंग ये एक्ट्रेस थी, हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और फैशन आइकन थी. सो लेकिन इनके जो रूट्स थे वो एशियन थे और ये अमेरिका में बॉर्न हुए, इसलिए एशियन अमेरिकन है. सो इनको अमेरिकन यूएस करेंसी पे फीचर्ड किया गया है. द फर्स्ट FATF प्लेनरी under the 2-year Singapore presidency will take place on. इन given options में से ऑप्शन बी अक्टूबर 21st to 2022 2022 तक ये सिंगापुर की प्रेसिडेंसी में मुनक़िद हुआ. इन पेरिस. Which global bloc created crypto assessed reporting framework? इन given options में से ऑप्शन डी OECD. OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. सो इन्होंने एक ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क बनाया है जो कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो एसेट्स बिटवीन कंट्रीज. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान disqualified Pakistan Tehreek-e-Insaf chairman and former premier इमरान खान इन तोशा खाना केस एज पर आर्टिकल. सो किस आर्टिकल के तहत इनको डिस्क्वालीफाइड किया गया? सो इनके ऑप्शन में से ऑप्शन बी आर्टिकल 63(1)(p). The FATF has recently removed Pakistan because it has addressed Desh action items in total, यानी कि टोटल पाकिस्तान ने कितने पॉइंट्स पे काम किया, इसके बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया. इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 34. Who is the shortest serving Prime Minister in UK history? इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी लिज ट्रस. लिज ट्रस तकरीबन 6 वीक्स तक प्राइम मिनिस्टर रही यूके की, यानी कि तकरीबन 45 डेज. और इसके इनके बाद जो लेस टर्म है वो है जॉर्जी कैनिंग का. The European Parliament annual Sakharov Prize has been awarded to the people of which country? So यूरोपियन पार्लियामेंट ये Sakharov Prize डिस्ट्रीब्यूट करती है हर साल. सो ये इस बार किस मुल्क के लोगों को दिया गया है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यूक्रेन. और ये प्राइस रिलेटेड है ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ से. सो ये यूक्रेन के लोगों को दिया गया है और इसकी जो प्राइस मनी है वो 50,000 यूरोज है, जो कि यूक्रेन की जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके दरमियान तकसीम की जाएगी. When Russian President Vladimir Putin declared martial law in four Enies region of Ukraine? कब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के जो 4 रीजन जो कि अभी उन्होंने रशिया में शामिल किए हैं, सो इसे कहते हैं एनीज रीजन, सो उसमें मार्शल लॉ डिक्लेयर किए हैं. गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 19 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस 4 एनीज रीजन में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया. On October 19, 2022, Nadra launched a mobile application named. इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी रहबर. रहबर इस तरह का मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आपको बताएगा कि आपके इर्द गिर्द किस जगह पर नादरा के जो ऑफिसेस हैं वो लोकेट करते हैं और ये आपको आपके नियरेस्ट नादरा लोकेशन की इंफॉर्मेशन देगा. When is the World
اوسٹیوپروسس ڈے آبزرو ایوری ایئر. یہ اوسٹیوپروسس یہ قسم کی بیماری ہے، یعنی کہ اس میں آپ کی جو ہڈیاں ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. سو یہ ڈے 20 اکتوبر ایوری ایئر اس کو آبزرو کیا جاتا ہے، اور سال 2022 کے لیے اس کا تھیم تھا سیٹ اپ فار بون ہیلتھ. شیہان Karunatilaka, who won the 2022 Booker Prize for Fiction, is from which country? بوکر پرائز یہ ناولز اور ان کی فیلڈ میں دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر کیٹیگریز ہوتی ہے. اس میں جو فکشن کا بوکر پرائز ہے سال 2022 کے لیے وہ شیہان کرن تلیکا کو دیا گیا ہے. سو ان کا تعلق کس ملک سے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن بھی سری لنکا سے. اور ان کو اپنے ناول دی سیون مونز آف مالی المیدا کی وجہ سے یہ پرائز دیا گیا. ہو از دا کرنٹ پرائم منسٹر آف سویڈن؟ کون ہے موجودہ وزیر اعظم سویڈن کے؟ ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی ایلف کرسٹرسن، یہ موجودہ وزیر اعظم ہے سویڈن کے. ٹیرر اٹیکس ان پاکستان سرج بائی %، آفٹر افغان طالبان وکٹری. افغان طالبان جنہوں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے افغانستان پر وکٹری حاصل کی تھی، ابھی ان کے 2 سال کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن کمپلیٹ ہونے جا رہے. اگست 2023 میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. 1.5 ایئر ان کا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کے بعد پاکستان میں کتنے پرسنٹ ٹیرر اٹیکس میں اضافہ ہوا ہے؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن ہے 51%، جس کے بارے میں پاکستان کے ایک تھنک ٹینک ہے پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے بتایا گیا. اور اس میں تقریباً 433 پیپلز کلڈ ہوئے ہیں، 719 انجرڈ، اور ساتھ ہی ساتھ 250 اٹیکس ہوئے ٹوٹل. یہ 15 اگست 2021 سے لے کے 14 اگست 2022 تک کا یہ پورا ایک ٹینیور ہے. Recently, which country drops controversial Trump era recognition of West Jerusalem as Israel's capital? So ابھی حال ہی میں کس ملک نے اپنا فیصلہ واپس لیا ہے جو انہوں نے ٹرمپس ایرا میں کیا تھا، اور یہ کنٹروورشل تھا، یعنی کہ انہوں نے اسرائیل کا جو کیپٹل تھا وہ ویسٹ جیروسلم کو ڈکلیئر کیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں اسرائیل کا کیپٹل یہ ویسٹ جیروسلم ہے. سو ان کے آپشنز میں سے آپشن ڈی آسٹریلیا سے. آسٹریلیا نے اپنے اس فیصلے کو ابھی واپس لیا ہے. According to World Bank, national poverty rate in Pakistan could increase by 2.5 to dash as a direct consequences of the floods. یعنی کہ سیلاب کی وجہ سے ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو پوورٹی ریٹ ہے یعنی کہ غربت کی ریٹ ہے وہ 2.5 سے ڈائریکٹلی ان کے آپشنز میں سے کس پرسنٹیج کو جا پہنچی. ان کے آپشنز میں سے آپشن سی 4.0% کو یہ جا پہنچی ہے، جس کے بارے میں ورلڈ بینک نے اپنا جو لیٹسٹ آؤٹ لک ہے میکرو پوورٹی آؤٹ لک فور پاکستان اس میں بتایا. On October 16, 2022, a by-election is to be held on how many National Assembly seats؟ یعنی کہ 16 اکتوبر 2022 کو بائی الیکشنز ہوئے. بائی الیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورے الیکشنز نہیں ہوتے لیکن کچھ اسپیسیفک سیٹس پہ ہوتے ہیں، اس لیے اسے بائی الیکشنز کہا جاتا ہے. سو یہ 16 اکتوبر 2022 کو نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹس پہ ہوئے؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن بھی ٹوٹل 8 سیٹس پہ ہوا، جس میں 7 سیٹس پر عمران خان کڑے تھے، جس میں انہوں نے 6 سیٹس پر کامیابی حاصل کی، اور 2 سیٹس پر پی 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 نے کامیابی حاصل کی. ڈاٹ مشن از اے پروجیکٹ لانچ بائی وچ کنٹری؟ سو اس کو کس ملک نے لانچ کیا ہے؟ ان کے آپشنز میں سے آپشن سی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے. ڈاٹ اسٹینڈس فور ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ. یہ ایسٹرائڈ سے ریلیٹڈ کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں، آپ اس کے بارے میں گوگل میں جا کے مزید پڑھ سکتے ہیں. ویئر حماس سائن ریکانسلیشن ڈیل ود محمد عباس پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ آف فلسطین. حماس جو کہ غزہ اسٹرپ کو کنٹرول کر رہی ہے، اور محمود عباس جو کہ پریزیڈنٹ ہے اسٹیٹ آف فلسطین کے، یعنی کہ فلسطین جو اتھارٹی ہے اس کے، جو کہ ویسٹ بینک کو یہ ادھر ان کی حکومت ہے. سو ان دونوں کے درمیان کس جگہ پر ریکانسلیشن ڈیل ہوئی، یعنی کہ اب یہ اس کے بعد جنگ نہیں لڑیں گے. ان کے آپشنز میں سے آپشن بھی الجیرس. سو الجیرس میں ان دونوں فریقین کے درمیان یہ ریکانسلیشن ڈیل ہوئی، اور یہ 15 ایئرس کے بعد کہیں جا کے ان کے درمیان یہ پیس اٹیمپٹ ہے. What district of Khyber Pakhtunkhwa is newly divided into 2 districts after the division? The total number of districts in Khyber Pakhtunkhwa become 36. تو پہلے تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ خیبر پختونخوا میں ٹوٹل ڈسٹرکٹس کی تعداد ابھی 36 ہے، اور کے پی کے کس ڈسٹرکٹ کو ابھی 2 ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سو ان کے آپشنز میں سے آپشن ہے ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ. سو ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کو اپر اینڈ لوور ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. According to a UN report, floods damaged %, crops 30% orchards in بلوچستان. orchards کہتے ہیں گارڈنز کو، یعنی کہ پھلوں کے جو گارڈنز ہوتے ہیں، اور crops یہ فصل کو کہتے ہیں. سو کتنے پرسنٹ فصل کو
فلوڈز یعنی کہ سیلاب نے وہ ڈیمیج کیا ہے بلوچستان میں. ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 43% کراپس وہ تباہ ہوئے ہیں فلوڈز کی وجہ سے بلوچستان میں, اور ساتھ ہی ساتھ 30% کے جو باغات ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں فلوڈز کی وجہ سے. ہو از دا کرنٹ گورنر آف سندھ, کون ہے موجودہ گورنر سندھ کے. سندھ گیون آپشنز میں سے آپشن اے کامران تیسور, یہ موجودہ گورنر ہے سندھ کے سنس 9 اکتوبر 2022 سے. فارمر بلوچستان ہائی کورٹ چیف جسٹس محمد نور مسکنزئی واز اسیسینیٹڈ آن, یعنی کہ کب ان کا قتل کیا گیا. سندھ گیون آپشنز میں سے آپشن بی 14 اکتوبر 2022 کو. اور ان کے قتل کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے تسلیم کی. What is the theme of the World Mental Health Day 2022 and given options میں سے option بھی make mental health for all a global priority, اور ہر سال mental day 10 اکتوبر کو observe کیا جاتا ہے. What is the theme of the World Post Day 2022 and given options میں سے option بھی post for planet, اور ہر سال 9 اکتوبر every year یہ World Post Day celebrate کیا جاتا ہے. What is the theme of World Animal Day 2022 and given options میں سے option بھی share planet, اور ہر سال اکتوبر 4 کو World Planet Day یہ observe کیا جاتا ہے. Which country is the host of the P20 conference, organization of G20 parliaments in 2022 and given options میں سے option بھی انڈونیشیا, انڈونیشیا میں یہ 6 سے 7 اکتوبر 2022 تک جاری رہا. ICAO Assembly 41st one session to be held in which city, and given options میں سے option بھی Montreal. ICAO یہ ایویشن سے ریلیٹڈ آرگنائزیشن ہے. Who won the 2022 Nobel Peace Prize, ان given options میں سے option D all of these, یعنی کہ ایلس بیلیٹسکی میموریل اینڈ سینٹر فار سول لبرٹیز. سو ان تینوں کو نوبل پیس پرائز دیا گیا ہے سال 2022 کا. Who won the 2022 Nobel Prize in Literature, ان given options میں سے option C اینی ایرناکس, ان کو 2022 کا نوبل پرائز دیا گیا ہے لٹریچر میں. Who won the 2022 Nobel Prize in Chemistry, so option D all of the above, یعنی کہ کیرولین آر برٹوزی, مارٹن میلڈل اینڈ کے بیری شارپلس, ان تینوں کو کیمسٹری کی فیلڈ میں نوبل پرائز دیا گیا ہے سال 2022 کا. Who won the 2022 Nobel Prize in Physics, ان given options میں سے option D all of the above, ایلین ایسپیکٹ, اینٹن زیلنگر اینڈ جان کلاس, ان تینوں کو سال 2022 کا نوبل پرائز دیا گیا ہے فزکس میں. Who won the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine, so ان given options میں سے option D سیونتی پیبو, ان کو دیا گیا ہے نوبل پرائز ان سائیکالوجی اور میڈیسن میں, یعنی کہ ان کو یہ میڈیسن کی فیلڈ میں دیا گیا ہے. What is the theme of International Teachers Day 2022, so ان given options میں سے option B the transformation of education begins with teachers, اور ہر سال اکتوبر 5 کو انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. What is the rank of Pakistan in Global Innovation Index 2022, so ان given options میں سے option A 87.